السلام علیکم۔ سرخیوں پر نظر ڈالتے ہوئے کرتے ہیں خبرنامے کی شروعات۔ حکومت تعلیمی معیار پر سمجھوتا نہیں کرے گی، سخت فیصلے لینے کا اشارہ، JNTU اور نیسکوم کے درمیان معاہدہ۔ عادل آباد میں 600 میگا واٹ برقی پیداواری یونٹ کا قیام، 3570 کروڑ کی سرمایہ کاری کی جائے گی۔ چندہ نگر میں تلاشی مہم کے دوران 5 سارق گرفتار، 70 تولے کے مسروقہ سونے کے اور 1.5 کلو چاندی کے زیورات ضبط۔ اور جائیداد کے تنازع کے بعد قتل کا منصوبہ پولیس نے ناکام بنایا، کالا پتھر علاقے سے 4 افراد گرفتار۔ اور اب چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ IT کے وزیر KT راما راؤ نے اشارہ دیا ہے کہ تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے تلنگانہ حکومت سخت فیصلے کرنے والی ہے۔ سیکریٹریٹ میں JNTU اور نیسکوم کے درمیان معاہدے کے موقع پر KTR نے کہا کہ انجینئرنگ طلباء کی قابلیت میں اضافے کے لیے یہ معاہدہ کیا گیا ہے۔ حکومت کا مقصد تعلیمی اداروں کو نقصان پہنچانا نہیں ہے۔ تعلیمی معیار میں اضافے کے معاملے پر حکومت سمجھوتا نہیں کرنے والی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پائلٹ پروجیکٹ کے تحت 15,000 طلباء کو تربیت دی جائے گی۔ KTR نے کہا کہ انجینئرنگ آسانی سے حاصل کی جا رہی ہے، لیکن ملازمت کے لیے قابلیت کی کمی ہے اور اسے دور کرنا حکومت کا مقصد ہے۔ IT کے وزیر نے کہا کہ معاہدے پر عمل آوری کو یقینی بنانے کے لیے టాస్క్ ఫోర్స్ بھی قائم की जाएगी। ఇంకా చాలా చేయాల్సింది, కేవలం తొలి అడుగు మాత్రమే, చాలా చేయాల్సి ఉంది। డెఫినెట్ గా దిశగా ప్రయాణం చేస్తాం। ఎవరు ఏం చెప్పినా, ఎవరు ఏమనుకున్నా మేము ఇప్పటిగా విద్యార్థులు ఇంజనీర్ల సంఖ్య కాదు ముఖ్యం, డెఫినెట్ గా అందులో ఉండే క్వాలిటీ, వారు ఎక్కడ హైర్ అవుతున్నారు, వారి భవిష్యత్తు బాగుండాలి। ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు చూసినట్టయితే పంచాయతీ సెక్రటరీ ఉద్యోగానికి మేము నోటిఫికేషన్ ఇస్తే ఇంజనీర్లు అప్లై చేస్తారు, VRO పోస్ట్ కి మీరు నోటిఫికేషన్ పిలిస్తే ఇంజనీర్లు అప్లై చేస్తారు। ఇది ఒక విచిత్ర। ریاستی وزیر جوگی رمنا نے کہا ہے کہ BC اسٹڈی سرکل کو مستحکم بنانے کے لیے کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ سیکریٹریٹ میں اعلیٰ سطحی اجلاس میں ریاستی وزیر نے ہدایت دی کہ پسماندہ طبقات کی بہبودی پروگراموں کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر منصوبے کے تحت کام کیا جائے گا۔ ریاستی وزیر نے نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی اور مسابقتی امتحانات میں حصہ لینے کے لیے تربیت دینے کی بھی ہدایت دی۔ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ عنقریب عادل آباد ضلع کے جے پور ٹاؤن میں 600 میگا واٹ کے برقی پیداواری یونٹ کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ اس پروجیکٹ پر 3,570 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی جائے گی۔ یہ پروجیکٹ 1,200 میگا واٹ کے موجودہ یونٹ کے علاوہ ہوگا۔ توقع ہے کہ دسمبر 2017 تک پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کو نلگنڈا ضلع میں یادگیر گٹا مندر کی ترقی کے لیے مختلف ڈیزائنز دکھائے گئے اور بتایا گیا کہ ایک ایسا ڈیزائن بھی تیار کیا جا رہا ہے جس سے یہ کوئی 100 سال قدیم مندر معلوم ہوگی۔ وزیر اعلیٰ یاتریوں کے آرام کے لیے مناسب جگہ فراہم کرنے کی وکالت کرتے رہے اور کاٹیجوں کی خاص تعداد تعمیر کرنے کا بھی مشورہ دیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وہ 25 فروری کو مزید تبادلہ خیال کے لیے یادگیر گٹا مندر کا خود دورہ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے کہا ہے کہ حیدرآباد میں تلنگانہ پولیس کے تحت پریڈ گراؤنڈ گولکنڈا میں قائم کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ تلنگانہ حکومت کے پاس کسی بھی تقریب کے انعقاد کے لیے پریڈ گراؤنڈ موجود نہیں ہے۔ کوئی بھی قسم کی تقریب منعقد کرنا ہو تو ڈیفنس اور مرکزی حکومت کو سلام کرنا پڑتا ہے، لہذا اس سلسلے میں گولف کورس سے متصل 30 تا 40 ایکڑ اراضی جو کہ مخلوع ہے، اس کے حصول کے لیے مرکزی حکومت سے نمائندگی کی جائے گی۔ مرکزی حکومت نے یقین دلایا ہے کہ اس اراضی کے متبادل دوسرے علاقے میں اراضی دی جائے گی، جس سے مرکزی حکومت نے اتفاق بھی کر لیا ہے اور بہت جلد اس سلسلے میں کامیابی حاصل ہو جائے گی۔
IT کے وزیر KTR نے سیکریٹریٹ میں ٹاٹا کمپنی کے وفد کے ساتھ اجلاس منعقد کیا۔ تلنگانہ میں 200 میگا واٹ شمسی توانائی کے برقی پلانٹ کے قیام کے سلسلے میں اجلاس کے دوران تبادلہ خیال کیا گیا۔ ٹاٹا وفد کے گروپ نے ریاستی وزیر کو بتایا کہ حکومت کی پالیسی اور تجارتی معاہدے کی بنیاد پر تلنگانہ کو بین الاقوامی سطح پر نمایاں مقام حاصل ہو سکتا ہے۔ حیدرآباد میں پہلے مرحلے کے تحت ناگول تا مٹوگڑا 21 مارچ کو میٹرو ریل چلائی جائے گی۔ اس سلسلے میں انتظامات تیزی کے ساتھ جاری ہیں۔ پہلے مرحلے میں 8 کلومیٹر کے فاصلے تک میٹرو ٹرین چلائی جائے گی۔ ناگول اور مٹوگڑا کے درمیان 7 اسٹیشنز ہوں گے۔ امریکی سفیر رچرڈ ورما نے کہا ہے کہ تلنگانہ اور امریکہ کے تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ سیکریٹریٹ میں وزیر اعلیٰ سے ملاقات کے دوران رچرڈ ورما نے تلنگانہ حکومت کے بہبودی پروگراموں کی ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی کئی کمپنیاں تلنگانہ میں سرمایہ کاری کا منصوبہ رکھتی ہیں۔ امریکی سفیر نے گچی باؤلی میں زیر تعمیر امریکن کونسل کے کاموں کا بھی جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے امریکی سفیر کو ریاستی حکومت کے پروگراموں کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ سرمایہ کاری کے لیے تلنگانہ ایک موزوں مقام ہے اور کئی کمپنیاں ریاست میں سرمایہ کاری کے لیے آگے آ رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ امریکی صدر باراک اوباما کے ہیلی کاپٹر کا ایک حصہ بھی حیدرآباد میں تیار ہو رہا ہے۔ تیلگو دیشم کے رکن اسمبلی ای دیاکر راؤ نے الزام لگایا ہے کہ تلنگانہ کے غدار TRS میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ای دیاکر راؤ نے کہا کہ تلنگانہ کی مخالفت کرنے والوں کو TRS میں نمایاں اہمیت دی جا رہی ہے۔ دیاکر راؤ نے سوال کیا کہ تلنگانہ کے جہدکاروں کو کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی سوال کیا کہ تیلگو دیشم سے نکل کر TRS میں شامل ہونے والے ٹی ناگیشور راؤ کو وزیر کا عہدہ دینے والے KCR تلنگانہ کے جہدکار شریکانت ریڈی کی ماں کو کیوں وزیر کا عہدہ نہیں دے رہے ہیں۔ ای دیاکر راؤ نے کہا کہ آندھرا پردیش حکومت اگر تلنگانہ کی ترقی میں رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہیں تو کیوں کل جماعتی کمیٹی تشکیل نہیں دی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر آندھرا پردیش حکومت تلنگانہ کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہے تو وہ اس کے خلاف جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے تلنگانہ میں خشک سالی سے متاثرہ علاقوں کی نشاندہی کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ آندھرا پردیش اسمبلی کے بجٹ اجلاس کا 7 مارچ کو آغاز ہوگا۔ 7 مارچ کو صبح 8:55 پر گورنر ESL نرسمہن دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ ذرائع کے مطابق 27 مارچ تک یہ اجلاس جاری رہے گا۔ واضح ہے کہ تلنگانہ اسمبلی کا بجٹ اجلاس بھی 7 مارچ سے شروع ہونے والا ہے۔ پہاڑی شریف پولیس کی جانب سے مسلم نوجوانوں کو زدوکوب کیے جانے اور ان پر جھوٹے مقدمات درج کیے جانے کے سلسلے میں مجلس کے رکن اسمبلی احمد پاشا قادری نے منگل کو DGP انوراگ شرما سے نمائندگی کی۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ 13 فروری کو بالاپور کے پاس مسلم نوجوانوں کو جھوٹے مقدمے میں گرفتار کرتے ہوئے 4 دنوں تک تحویل میں رکھا گیا اور انہیں مار پیٹ کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ACP اور انسپکٹر پہاڑی شریف پولیس کو فوری معطل کرنے کا بھی DGP سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ رکن اسمبلی مجلس نے کہا کہ DGP انوراگ شرما نے تیقن دیا ہے کہ سینئر عہدیداروں سے پورے معاملے کی تحقیقات کروائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اگر خاطی عہدیداروں کے خلاف کارروائی نہیں کی جائے تو اس کے اچھے اثرات نہیں پڑیں گے۔ اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ اور وزیر داخلہ سے بھی نمائندگی کی جائے گی۔ یہ DGP انوراگ شرما صاحب سے ملاقات کی آج۔ مسئلہ پہاڑی شریف پولیس اسٹیشن سے متعلق تھا، جو 13 تاریخ کو بچوں کو رائل کالونی بالاپور کے پکڑ کے 16 تاریخ کو چھوڑے اور 4 دن تک بے گناہ بچوں کو بے تحاشا مار پیٹ کر کے جھوٹے کیس میں بک کرے، اور اس سلسلے میں ہم کمشنر سیبرآباد سے بھی نمائندگی کی رہی، لیکن آج اتنے دن ہوا اب تک کچھ اس کا نتیجہ نہ نکلا۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ انسپکٹر کو ACP کو سسپینڈ کیا جائے اور ان کو فوری سسپینڈ کر کے اس کی انکوائری کی جائے۔ بے خصوص بچوں کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے۔ جھوٹے کیس میں بچوں کو ملوث کر کے بے تحاشا غیر قانونی طور پہ 3 دن تک رکھے وہاں پولیس اسٹیشن میں مار پیٹ کرے، اور اب تک بچے پرائیویٹ ہاسپٹل میں زیر علاج ہے، چلنے کے قابل نہیں ہے۔ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ کی ہدایت پر ڈائریکٹر جنرل پولیس انوراگ شرما سے ملاقات کر کے ان کے پیرنٹس کی طرف سے درخواست دیے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ سینئر آفیسر کے ذریعے میں اس کی انکوائری کراؤں گا
اور بچوں کے ساتھ انصاف کرنے کا انہوں نے تیقن دیا۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی نے الزام لگایا ہے کہ وزیر اعلیٰ خفیہ ایجنڈے کے تحت میڈیا کو دور رکھنا چاہتے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کانگریس کے ترجمان ایم روی نے کہا کہ حکومت کے موقف کی پارٹی سخت مخالفت کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹی آر ایس حکومت بادشاہی حکومت کی طرح کام کر رہی ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ وزیر اعلیٰ کو آخر کیوں میڈیا سے الرجی ہو گئی ہے۔ ایم روی نے کہا کہ حکومت اپنے کاموں سے عوام کو واقف کروانا نہیں چاہتی یا پھر وزیر اعلیٰ మీడియా से खौफजदा हो चुके हैं। పరిపాలన చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారని చెప్పడానికి నిన్న ముఖ్యమంత్రి గారు కూర్చునేటటువంటి సి బ్లాక్ నుంచి మీడియా ప్రతినిధుల్ని పోలీసుల చేత బలవంతంగా బయటికి పంపించింది। साबिक रुकन पार्लियामेंट पुन्नम प्रभाकर ने कहा है कि टीआरएस में रकम के एवज ओहदे दिए जाते हैं। मीडिया से बात करते हुए पुन्नम प्रभाकर ने कहा कि बीजेपी से दोस्ती का राग अलापने वाले टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट को रेलवे बजट में तेलंगाना के लिए फंड्स या फिर नए प्रोजेक्ट्स मंजूर करवाने चाहिए या खुद को नाकारा तस्लीम करना चाहिए। पुन्नम प्रभाकर ने कहा कि रियासती वजीर जगदीश्वर रेड्डी के खिलाफ अगर 2 मार्च तक तहकीकात का हुक्म नहीं दिया गया तो वो उनके पास मौजूद जगदीश्वर रेड्डी के बदनवानियों से मुताल्लिक़ शवाहिद ACB के हवाले कर देंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने गोलकुंडा गोल्फ क्लब में मास्टर्स गोल्फ चैंपियनशिप का आगाज़ किया। इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर आला ने गोल्फ चैंपियनशिप के इनेकाद को हैदराबादियों के लिए बायस फ़ख्र करार दिया है। उन्होंने कहा कि गोल्फ क्लब की तरक्की के लिए रुकावटों के बावजूद हुकूमत ने मुमकिन तरक्की दी है। वज़ीर आला ने कहा कि आने वाले 2 सालों में हैदराबाद शहर को बैनुल-अक़वामी सतह पर तरक्की दी जाएगी। KCR ने ऐलान किया कि गोल्फ क्लब की तरक्की के लिए हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट जितेंद्र रेड्डी भी मौजूद थे। चैंपियनशिप जीतने वाले खिलाड़ी को 6 लाख रुपए और दूसरे नंबर पर आने वाले खिलाड़ी को 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। चैंपियनशिप के लिए इनामी रकम 40 लाख रुपए रखी गई है। ये चैंपियनशिप 6 फरवरी से 1 मार्च तक जारी रहेगी। हिंदुस्तान के बशमूल पड़ोसी ममालिक के 120 खिलाड़ी इस चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे हैं। भोलकपुर के इलाके में नई सड़कों की तामीर के नाम पर गुज़िश्ता 2 महीनों से सड़कों को खोद कर छोड़ दिया गया है। मकामी अफराद ने इसके मुताल्लिक़ा महकमे से शिकायत की तो ओहदेदार टाल मटोल से काम ले रहे हैं। सड़कें खोद कर छोड़ देने से राहगीरों के अलावा ख़ासतौर से ज़ईफ़ों और स्कूली तलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। माइनॉरिटी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से उस्मानिया यूनिवर्सिटी में जलसे मिलादुन्नबी का एहतमाम किया गया, जिसमें यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। तलबा ने कसीर तादाद में इस महफिल में शिरकत की। I'm Shaima Yusuf from Iraq. I'm Iraqi. I'm student in Al Osmania University, Arts of College. The topic of today is about Mawlud al-Nabawi, our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Very good meeting, very good topics, beautiful thing. Sira al-Nabawiyya in a perfect way. We spoke about Islam and our Prophet in give a good way, give a clear idea about our. संगारेड्डी में तहसील ऑफिस में ज़मींदारों के मसाइल और अराजी के दस्तावेज़ात में ज़मींदारों के नामों को दुरुस्त करने के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया गया। ये प्रोग्राम तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रियासती सतह पर हर मंडल में शुरू किया गया है। इस सिलसिले में MRO गोवर्धन ने 4TV के नुमाइंदे से बात करते हुए बताया कि पासबुक, टाइटल बुक और पहानी के अलावा दूसरे दस्तावेज़ात में नाम अगर गलत दर्ज करवाए गए हैं तो उसे सही करने के लिए उनके दफ्तर में दरखास्तें दाखिल की जा सकती हैं, जिस पर 10 दिनों के अंदर अराजी के मालिक से जांच करके सही नामों का इंदराज करवाया जाएगा। इस मौके पर संगारेड्डी के मुख्तलिफ देहातों के ज़मींदार भी मौजूद थे। चंदानगर पुलिस ने तलाशी मुहिम के दौरान 5 सारिकों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से मसरूक़ा अशिया बरामद कर ली हैं। DCP माधापुर पुलिस ने मीडिया को बताया कि गाड़ियों की तलाशी के दौरान पुलिस ने 5 सारिकों खलील माजिद, सरवर महमूद और मोहसिन की मुश्तबा हरकतें देखकर जब उनसे पूछताछ की तो ये सारिक निकले। उन्होंने ये बताया कि मज़कूरा सारिकों में महमूद और मोहसिन
نئے شامل ہونے والے سارق ہیں، جبکہ خلیل ماجد اور سرور پر مختلف پولیس اسٹیشنز میں بالترتیب 150, 50 اور 30 کیسز درج ہیں۔ پولیس نے گرفتار شدہ افراد کے قبضے سے 70 تولے کے سونے کے اور 1.5 کلو چاندی کے زیورات اور سامان برآمد کر لیا۔ جوبلی ہلز پولیس نے ڈرگز کے ایک ریکٹ کو بے نقاب کرتے ہوئے ایک تیلگو فلم ساز اور 2 نائجیریائی باشندوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق فلم ساز سشانت ریڈی اور 2 نائجیریائی باشندوں کو مصدقہ اطلاع پر رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا۔ تینوں کے قبضے سے 10 گرام کوکین کو بھی ضبط کیا گیا ہے۔ ٹولی میں شامل مزید 2 نائجیریائی باشندے مفرور بتائے گئے ہیں۔ گرفتاری کے بعد تینوں کو جوبلی ہلز پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا گیا۔ تینوں گرفتار شدگان سے پولیس پوچھ تاچھ کر رہی ہے۔ کالا پتھر پولیس نے ساؤتھ زون ٹاسک فورس کی مدد سے قتل کے منصوبے کو ناکام بناتے ہوئے 4 افراد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے بتایا کہ ویدر کے ساکن عبدالرزاق مرحوم کی 2 بیویوں کے بچوں کے درمیان گزشتہ 3 سال سے جائیداد کا تنازع چل رہا تھا۔ پولیس کے مطابق بیدر کے مقامی لیڈر سلیم چودھری مذکورہ تنازع سے پوری طرح واقف تھے اور فریقین کے درمیان مسئلے کی یکسوئی میں وہ رکاوٹیں پیدا کر رہے تھے۔ فریقین کا کہنا تھا کہ سلیم چودھری نے زرینہ بیگم کی 5 ایکڑ اراضی کو عبدالرزاق کی پہلی بیوی کے بیٹے عبدالحق کے نام پر منتقل کر دیا تھا اور اس سلسلے میں انہوں نے زرینہ بیگم کے افراد خاندان کو 25 لاکھ روپے دیے تھے، لیکن بعد میں سلیم چودھری زرینہ بیگم سے ایک مکان دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے ہراساں کر رہے تھے۔ سلیم چودھری نے ایک اراضی کا معاہدہ بھی کیا تھا، لیکن زرینہ بیگم کے افراد خاندان کو رقم ادا نہیں کی گئی، جس پر زرینہ بیگم کے بڑے بیٹے قدوس نے اپنے ساتھیوں عبدالکریم، نعمت، فرید، عامر اور شاکر کی مدد سے سلیم چودھری کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ پولیس نے منصوبے کی اطلاع ملنے پر قدوس، کریم، نعمت اور فرید کو گرفتار کرتے ہوئے 2 خنجر، 4 سیل فون اور 2.5 لاکھ روپے نقد رقم ضبط کر لی۔ عامر اور شاکر مفرور بتائے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے ہیلتھی ہارٹ آئل پروڈکٹ کو نمبر 1 کوکنگ آئل کا درجہ ملنے پر مبارکباد دی ہے۔ وزیر صنعت جے کرشنا نے ہیلتھی ہارٹ آئل کے ذمہ داروں کو ایک مومنٹو بھی پیش کیا۔ انہوں نے اظہار مسرت کرتے ہوئے کہا کہ یہ تلنگانہ کے لیے باعث فخر بات ہے۔ TRS کے رکن اسمبلی نظام آباد نے بھی خوشی کا اظہار کیا ہے۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ حکومت تعلیمی معیار پر سمجھوتا نہیں کرے گی، سخت فیصلے لینے کا اشارہ، JNTU اور نیسکوم کے درمیان معاہدہ۔ عادل آباد میں 600 میگا واٹ برقی پیداواری یونٹ کا قیام، 3570 کروڑ کی سرمایہ کاری کی جائے گی۔ چندہ نگر میں تلاشی مہم کے دوران 5 سارق گرفتار، 70 تولے کے مسروقہ سونے اور 1.5 کلو چاندی کے زیورات ضبط۔ اور جائیداد کے تنازع کے بعد قتل کا منصوبہ پولیس نے ناکام بنا دیا، کالا پتھر علاقے سے 4 افراد گرفتار۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے۔ فی امان اللہ۔